الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام، وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اشرف الانبیاء خاتم النبیین امام المرسلین جناب سیدنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام سامعین ذوال احتشام، ہم سب جلسہ دستار فضیلت کی اس بابرکت اور خوبصورت محفل کے اندر موجود ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، سننا سنانا قبول فرما کر ہمارے اہل ایمان آبا و اجداد، ہماری آنے والی نسلوں کی بخشش کا سامان بنائے۔ چند منٹ کی گفتگو جو جلسے کے عنوان سے متعلق بھی ہے، جلسہ دستار
یہ 3 لفظوں پر مشتمل عنوان ہے جلسہ، دستار اور فضیلت۔ عرف میں ہمارے ہاں جلسے کا مفہوم محفل، بیٹھنا، چند لوگوں کا اکٹھے ہونا، اس میں قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی، اللہ والوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی شان بیان کرنا۔ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بیٹھنا، جلسہ بیٹھنے کے معنی میں استعمال۔ دستار پنجابی میں ایک پگڑی وہ ہے جو ہم اپنے کلچر اور ثقافت کے طور پر باندھتے ہیں، اور ایک پگڑی وہ ہے جسے فضیلت کے طور پر باندھا جاتا ہے اور نسبت کے طور پر باندھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت کے تعلق سے باندھا جاتا ہے۔ اس کے لیے امامہ شریف کا لفظ دستار خاص طور پر ہمارے اس عرف میں ایسے طالب علموں کے لیے باندھنے کا استعمال مربّد اور عام ہے، جنہوں نے یا تو قرآن مجید کی نعمت کو اپنے سینے کے اندر یاد کر کے محفوظ کیا ہو، یا 8، 9، 10 سال میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر عملی سند حاصل کر لی ہو، اور پھر ان کے لیے یہ دستار کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فضیلت فضل سے ہے، جس کا معنی زائد، جس کا معنی ہے زائد چیز، اضافی چیز، شرف، اور یہ بلندی کے معنی میں بھی استعمال۔ گویا ہم یہاں جس جلسے کے اندر موجود ہیں، جن بچوں نے قرآن مجید کی دولت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، ہم سب میں سے ان بچوں کو وہ فضیلت کی دستار عنایت کی جائے گی، اور آج کے دلہے وہ بچے بن گئے۔ ایک خاص اعزاز، خاص شرف، خاص فضیلت، خاص مقام اور خاص مرتبہ انہیں حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کے حاصل کرنے والے کے لیے قرآن و سنت کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں دی ہیں کہ جو اس قرآن مجید کو حفظ کرے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ ایسے بچے بڑے کے والدین کے سر پر قیامت والے دن ایک اعزازی تاج سجایا جائے گا، جس کو لوگ دیکھ کے رشک بھی کریں گے، اور یہ اس بات کی علامت اور پہچان ہوگی کہ یہ اس بچے کے والدین ہے جس بچے نے قرآن مجید کو دنیا کے اندر حفظ کیا تھا۔ اور اسی حفظ قرآن کی یہ فضیلت اور اعزاز بھی ہے کہ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت تک پہنچا مفہوم یہ ہے، حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑے اعزاز، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی جن کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے،
لازمی طور پر انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد اگر ساری ہو جائے تو سبحان اللہ اسے حافظ قرآن بنائے، اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی بنائے، اور اگر ساری نہیں تو کم از کم ایک بچہ اس راستے پہ ضرور لگا دے کہ وہ اس حدیث پاک کا عملی نمونہ بن جائے کہ بندے کے جانے کے بعد، ایک حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، دوسری میں 7 چیزوں کا ذکر ہے، اور ان 3 اور 7 میں ایک وہ ولد صالح ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا رہتا ہے۔ میں نے جو آیا کریمہ پڑھی پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہوا، کتنے گروہوں کا؟ آمنو منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اور الذین اوتوا العلم، جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ساروں کے وہ امتی جو اہل ایمان ہیں اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا اور ان کو فضیلت اور اعزاز بخشا ان پر جو ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان نہیں لائے قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ عمومی طور پر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ گمراہی میں بہت آگے بڑھے۔ گویا ایمان ایسا وصف ہے جس وصف کی بنیاد پر اللہ تعالی اپنی مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جو اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور جو اس سے محروم رہتا ہے، دونوں میں تفریق کرتا ہے۔ جو مالا مال ہو ان کو دنیا کے اندر بھی بلندی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائے گا، اور جو اس دولت سے محروم رہ جائیں ان کے بارے میں کیا فرما دیا کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ گمراہی میں بہت آگے بڑھے۔ اب ساری امتیں یہاں اس آیا کریمہ کا تعلق آخری امت پر، آخری امت کے آخری نبی پر جو لا ریب کتاب نازل ہوئی قرآن مجید قرآن رشید کی صورت میں، جس کے حفاظ کرام کی آج دستار بندی ہونے جا رہی ہے، اس کتاب اس امت کا درجہ جو اہل ایمان ہیں، سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ان سب امتوں کے اہل ایمان سے بڑھ کر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج اس امت کے سر سجا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب اہل ایمان میں سے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام امتوں کے اہل ایمان میں سب سے فضیلت والے اہل ایمان کس امت کے ہیں؟ اس امت۔ کیوں؟ اس امت کی نسبت اور تعلق اس نبی کے ساتھ ہے جو نبی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس امت کا تعلق اس رسول کے ساتھ ہے جو تمام رسولوں کے امام ہیں، جو افضل المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کو سب پر فضیلت عطا فرمائی، تو ان کے صدقے سے ان کی طرف جو منسوب امت ہے اس کو سب امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ باقی انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، ساری کی ساری فضیلت والی، لیکن جو فضیلت کلام اللہ یعنی قرآن مجید کو ہے وہ کسی اور کے حصے میں۔ باقی ساری کتب کے اندر جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں تقریباً تحریف شدہ، لیکن ایک واحد کتاب جس کے حفاظ کی آج دستار ہونے جا رہی ہے وہ کتاب ہے جس کا وہ لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ویسے کا ویسے ہی موجود ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ایمان والے جو اس امت کے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ باقی تمام امتوں سے افضل، کہ یہ امت خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اور یہ بہترین افضل امت ہونے کا سبب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونا ہے۔ اب ایمان والوں کے اندر مختلف درجات، ایمان والوں کے اندر 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، ایمان والوں کے اندر حاجی بھی ہیں، ایمان والوں کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، ایمان والوں کے اندر روزے رکھنے والے بھی ہیں، ایمان والوں کے اندر رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ایمان والوں کے اندر تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بھی ہیں، اور ایمان والوں کے اندر ان امور میں کوتاہی کرنے والے بھی ہیں۔ تو جو کوتاہی کرتے ہیں ان کا درجہ کم، ایمان کی وجہ سے درجہ ضرور ملا ہے، لیکن جو ان تمام امور کے پابند ہیں ان کا درجہ زیادہ، اور جو پابند نہیں ان کا درجہ کم۔ ایمان کا اطلاق سب پر ہے، نسبت ایمانی میں سارے برابر، اور آگے درجات کی تقسیم فضائل اور اعمال کے لحاظ سے۔ لیکن خود جو ایمان کا تعلق ہے، ایمان کی نسبت ہے، خود یہ بھی ایسی کمال کی نسبت ہے کہ اس نسبت ایمان کی بنیاد پر بھی لوگوں کی درجہ بندی، اس اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر بھی لوگوں کی درجہ بندی ہے۔ یہی وجہ ہے تو فرمایا گیا، علماء و صلحاء امت نے کیا فرمایا؟ ساری امت کا ایمان ایک طرف، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف۔ اس ایمان کی وجہ سے بھی درجہ بندیاں ہیں۔ جس کے ایمان کا لیول سب سے بلند و بالا ہے، اور جس کے ایمان کو کوئی ترازو تول نہیں سکتا، وہ اس امت کا سب سے افضل فرد ہے۔ والذین
اوت العلم درجات، ایمان کے بعد آگے جو دوسری نسبت بیان کی وہ ہے علم کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بھی بلند کرتا ہے اور علم والوں کے درجے بھی، گویا ایمان میں سارے برابر۔ اس کے بعد اگر فضیلت کا معیار دیکھنا ہے تو ایمان والوں میں سے علم والے جو ہیں وہ درجے میں فوقیت رکھتے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 چیزوں میں اختیار دیا اور فرمایا ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ علم، مال اور حکومت۔ آپ نے حکومت کو بھی نہیں چنا، مال کا بھی انتخاب نہیں کیا، آپ نے جس چیز کو چنا وہ کیا چیز تھی؟ دولت علم۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو کس دولت سے نوازا؟ علم کی دولت سے نوازا۔ اب انہوں نے جس چیز کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور برکت سے ان کو مال بھی دیا اور پوری روئے زمین کی حکومت بھی عطا فرمایا، پوری روئے زمین۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اور بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے مالا مال کیا۔ آپ علم کی فضیلت کا اندازہ جناب ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرشتوں پر فضیلت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ فرشتے جن کی شان قرآن نے یہ بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہٹتے، جو وہ حکم فرمائے وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اس میں کمی بیشی، رد و بدل، اونچ نیچ، ادلا بدلا کچھ بھی نہیں، جیسے وہ حکم فرمائے ویسے ہی بجا لاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی جس ہستی کو زمین کے اندر اپنے نائب اور خلیفہ کے طور پر چن رہا ہے، جب اس ہستی کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اس کی دولیا۔ فضیلت کا سبب کیا ہے؟ وہی علم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور فرشتے جب اس سے عاجز آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا اور سجدے کا حکم بھی فرمایا۔ بنی اسرائیل کا دور، جناب سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور صورتحال یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہے۔ اللہ تعالی نے ان میں سے ایک ایسے شخص کا انتخاب فرمایا جس کا ذکر قرآن نے کچھ یوں فرمایا، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اللہ تعالی نے طالوت کو 2 چیزوں کے اندر باقیوں پر شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی کشادگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور زور بازو عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل میں سے ان کا انتخاب ہوا، حالانکہ بڑے بڑے مالدار بھی موجود، اور انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا مالداری اور سرداری تو ہمارے پاس ہے، ان کا انتخاب کیوں؟ فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کو جو علم کے اندر زیادتی کی فضیلت حاصل ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اور پھر وہی طالوت جب جالوت کے مقابلے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے
اور اس نے یہ اصول خود اس لاریب کتاب کے اندر ان واضح اور روشن لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر تعلق اور قرب کی بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی جو آپ پر دل و جان سے نثار ہونے کے لیے نیت قائم کرتا ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن ہر امتی جب اس شرف کو پا لیتا ہے تو اس شرف کو پانے کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے، اور وہ شرف کون سا شرف ہے؟ شرف علم۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، آپ کا حکم کیا تھا؟ میرے پاس میرے پیچھے صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں، وہ صحابہ کھڑے ہوں جو تم میں سے زیادہ دانا اور علم والے ہیں۔ یہ باقاعدہ آپ کا حکم نامہ تھا، آپ کی مجلس کی بھی صورتحال یہی تھی، جو سب سے زیادہ عالم صحابہ تھے وہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بیٹھا تھا، اور امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے اندر امت کو جو تربیت دی وہ بھی یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جمعرات کے دن آپ کا مرض الوفات شدت اختیار کرتا ہے، مغرب کی نماز آپ نے خود مسجد نبوی شریف کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے پڑھائی، لیکن عشاء مرض اتنا بڑھ گیا کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز نہیں پڑھائی۔ اس کے بعد جمعہ کا دن بھی گزرا، آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، ہفتہ کا دن بھی گزرا، اتوار کا دن بھی گزرا، سوموار کی فجر بھی گزر گئی، 17 نمازیں گزری، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی امامت پہ خود کھڑے ہو کے امامت نہیں فرمائی۔ کس نے امامت کروائی؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی وہ بھی یہی ہیں، اور جو عملی طور پہ کر کے دکھایا وہ بھی یہی ہے، اور اس عمل کے اندر اگر اس عمل کو کوئی تعصب کی عینت اتار کر سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچی محبت ڈال کر دیکھے، اس وقت کئی اختلافات، تفریقات، تعصبات اور تنقیدات کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہی سرے سے ختم ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 17 نمازیں کس نے پڑھائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 17 نمازیں پڑھانے کا حکم کسے دیا؟ کسی کو حکم دیا یا کوئی خود بخود ہی پڑھاتا رہا، یا جماعت سرے سے ہوئی نہیں؟ صحابہ نے کیسے وہ نمازیں پڑھی؟ صحیح بخاری، دیگر کتب صحاح، دیگر کتب حدیث، سب کے اندر یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ درجہ تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ کیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیوں؟ بات چل رہی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ وہ درجوں کی بلندی اس دنیا کے اندر بھی ہے، وہ درجوں کی بلندی آخرت میں بھی ہے۔
میں دنیا کے اندر اس درجے کی بلندی کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں. لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم فرمایا اس مصلی پہ کس نے کھڑے ہونا ہے؟ ابو بکر. کس نے کھڑے ہونا ہے؟ ابو بکر نے. کس نے کھڑے ہونا ہے؟ اتفاقی حکم ایک بار زبان سے نکل سکتا ہے. اتفاقی حکم ایک بار زبان سے نکل سکتا ہے. اچھا دوسری بار بھی سمجھ لیں, اگر 3 بار ہو جائے تو پھر وہ اتفاقی نہیں ہوتا, وہ تاکیدی حکم ہے. ویسے تاکید دوسری بار میں بھی ہوتی ہے, اور تیسری بار تو کیا ہے, وہ مہر لگ گئی, اس میں اتفاق کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور پوری روایت اگر میں آپ کو سناؤں تو اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ بالکل اس اعتبار کو سرے سے ویسے ہی ختم کر دے. کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضور نے جب حکم دیا تو میں نے عرض کی حضور ابو بکر رقیق القلب شخص ہیں, وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. دوبارہ حکم ہوا مرو ابا بکر, انہوں نے دوبارہ یہی بات کی. سہبار حضور علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. اب یہاں جو احتمال ہے اتفاق کا وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے, اور یہ بات علل اعلان واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور خواہش کیا ہے. اس مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا؟ اب ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہوں, اس سے ان کی افضلیت بھی ساتھ اور ظاہر ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے, سامنے آتی ہے. کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے ایک باب ہے, اور اس باب کا عنوان کیا ہے؟ امامت کا حقدار وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو. امامت کا حقدار ایک پوری لوگوں کی ایک جماعت موجود ہے, اور لوگوں کی اس جماعت کے اندر نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اکٹھ ہے, امامت کون کروائے گا؟ یہ شریعت میں اصول ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے, نہیں. شریعت نے ضابطہ اور اصول کیا دیا؟ عالم الناس احق بالامام, جو لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہے وہ امامت کا حقدار ہے. مصلی رسول پہ کھڑا وہی ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہے. اب قرآن نے کیا فرمایا؟ دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجوں کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کنہیں کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. تاکیدن حکم فرما رہے ہیں, تاکیدن حکم فرما رہے ہیں, سہبار مہر لگا رہے ہیں. آپ نے ہی امت کو یہ اصول دیا اور آپ نے ہی انہیں کھڑا کیا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس امت کا انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل فرد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں صحابہ کو مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں. قرآن کی آیات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث, اور حضور کی زندگی میں 17 نمازوں کے اندر صحابہ کا اجماع ہوا کہ اس مصلی کے وارث حضور کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر, کھڑے ہو کر بلند آواز سے نعرہ لگا کے استقبال کریں. سائیں تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف, آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف, آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف, آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف. حضرت محترم اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. پیر طریقت رہبر شریعت, پروردہ آغوش ولایت, جگر گوشائے جنگی حضور, شاہزادہ وادی نور, حضور پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری رحمت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ خطیب پاکستان
फरमाया ये मसलक मिल्लत साहिबजादा अल्लामा पीर कारी मोहम्मद तैयब रशीद सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुम आलिया आप तशरीफ लाए हैं। अहबाब तशरीफ रखें। पीर की हुजूर के साथ तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। उस्ताजुल उलमा अल्लामा मुफ्ती फैज रसूल सियालवी साहिब खिताब फरमा रहे हैं। मैं एक छोटे से पैगाम के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि ये जलसा दस्तार फजीलत है। और जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के इस पूरे खुलासे के अंदर ये बात अर्ज की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ब है, उस कुर्ब का सबब ईमान के बाद अगला इल्म है। इस उम्मत के अंदर हुजूर इस्लातु वस्सलाम के दीन का जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला फर्द है, वो हुजूर इस्लातु वस्सलाम के उतना ही ज्यादा करीब होगा। और ये खुद हुजूर सलाम के दीन का इल्म सीखेगा, वो हुजूर सलाम के उतना करीब भी होगा। और ये कुर्ब इस दुनिया के अंदर भी है और ये कुर्ब आखिरत के अंदर भी होगा। और हाफिज़ कुरान की फजीलत तो ये है ना कि वो 10 बंदों की सिफारिश करेगा, लेकिन आलम दीन की फजीलत और एजाज ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। अंबिया के बाद जिनको आम सिफारिश की इजाजत होगी, शफाअत की इजाजत होगी, वो उलमाए किराम है। वहां कोई 10 की गिनती नहीं है कि 10, 20, 40, 50 नहीं, उनके जितने भी मुतालिकीन, मुतवस्सिलीन, ताल्लुक रखने वाले होंगे, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के साथ वो भी क्या करेंगे, सिफारिश। अपने बच्चों को सिर्फ हिफ्ज़ कुरान तक महदूद न करें, बल्कि उन्हें दीन का खादिम इस सूरत में बनाएं कि वो दीन का इल्म हासिल करें। और उस इल्म के लिए इंतखाब फिर ऐसे लोगों का करें जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत भी हो। हर कोई हुजूर इस्लाम के दीन को पढ़ने पढ़ाने का अहल भी नहीं है, बल्कि हुजूर इस्लाम का दीन अगर सीखना है तो ऐसे उलमा से सीखें जो ताजदार खत्म नबूवत के भी कायल हों, ताजदार सदाकत के भी कायल हों, वो हुजूर इस्लाम की इज्जत और नामूस पर भी पहरा देते हों, और वो हुजूर इस्लाम के सहाबा किराम की इज्जत और नामूस पर भी पहरा देते हों, हुजूर इस्लाम की आल की इज्जत और नामूस पर भी पहरा देते हों। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आप सबको नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। कुछ अहबाब अभी भी खामोश हैं, आगे पीछे इर्द गिर्द देख रहे हैं। अल्लामा नईम अब्बास आलवी साहब आप आगे तशरीफ ले आए, आप आलम दीन हैं, आगे पीर जी हुजूर के करीब आप तशरीफ रखें। नारा तकबीर।